ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ شروع ہونے لگا جی. یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے. بڑی دنیا ایسی ہے جو کام اور کاروبار کو گرو کرنا چاہتی ہے, ایک چیلنج کی وجہ سے ان کا کام اور کاروبار گرو ہی نہیں کر رہا ہوتا. وہ کام اور کاروبار کے لیے اپنے ڈسپلے پہ, اپنے ڈسٹریبیوشن سینٹر پہ, اپنی فیکٹری پہ, اپنے دفتر پہ زور لگا رہے ہوتے ہیں, اور ایک چیز پھر مس ہوتی ہے. اور وہ کیا مس ہوتی ہے؟ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم اس طرح کیا جاتا ہے, میری ویڈیوز میں کہیں موجود ہے, اگر موم بتی لی جائے اور اس کے اس کونے پہ, سرے پہ جہاں دھاگا نکلا آگ لگا دی جائے, میلٹ ہونا شروع ہو گئی. لیکن اسی موم بتی کا نیچے بھی ایک دھاگا نکلا ہوا ہے اور اس کو اس طرح پکڑ کے یہاں بھی آگ لگا دی جائے, یعنی ادھر بھی آگ لگی ہے, ادھر بھی آگ لگی ہے, موم بتی آپ نے ایسے پکڑی ہوئی ہے, تو کیا ہوگا؟ یہ بڑی تیزی کے ساتھ میلٹ کرتے کرتے نیچے گرتے گرتے ختم ہو جائے گی. حضور والا یاد رکھیے گا, بندہ باہر کی ساری جنگیں لڑ سکتا ہے, بندہ اپنے گھر کی جنگ نہیں لڑ سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بنا ہی نہیں. بندہ اپنے خون سے, اپنے رشتوں سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنوں سے جنگ نہیں جیت سکتا. جیت جائے تو ہار جاتا ہے. کیا بولا میں نے؟ جو شخص کہے کہ جی میں اپنے باپ سے جیت کے آیا ہوں, اس سے بڑا ہارا ہوا انسان. اس امپورٹنٹ چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ لکھ لیجئے گا کیا ہے؟ ہیلتھ کے بعد وہ یور فیملی ہے. اویس صاحب نے بات کی کہ کام اور کاروبار کرنے کے لیے کلیبریشن چاہیے, کلیبریشن چاہیے. بغیر کلیبریشن کے بندہ ترقی نہیں کر سکتا. سر زندگی کی بیسک کلیبریشن جو ہے نا, اس کا نام ہے شادی. لاہور کا ریکارڈ یہ ہے کہ لاہور میں ٹوٹل جو خلا اور طلاق ہوئی ہے وہ 454 تھی ایک دن میں. پاکستان کے کس شہر میں سب سے زیادہ طلاق اور خلا ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے جی؟ دوسرے تیسرے نمبر پہ لاہور ہے جی. نمبر 1 از دی فیصل آباد. ایک دن میں 400 500 ایک شہر میں طلاق ہو رہی ہے. وہ سوسائٹی بزنس گروتھ کی بات کریں پہلے, سب سے پہلے وہ جو بیسک پارٹنرشپ اور کاروبار ہے گھر, وہ تو ٹھیک کر لے. میری آپ سب سے گزارش ہے, آپ کو باتیں نہیں لگ رہی ہوں گی ڈائریکٹ میں کر رہا ہوں, میں انڈائریکٹ آپ سے باتیں کر رہا ہوں. سر آپ سلامت ہے تو سب سلامت ہے. دی نمبر 2 تھنگ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, خدا کے لیے اپنی فیملیوں کو بچا لیں. اینڈ دی سمپل پرنسپل فار دیٹ از دی سمپل پرنسپل, یار آج ہی گھر جائیں نا تو فرق محسوس ہو. جو صبح گیا تھا یا جو لاہور گیا تھا اور جو واپس آیا اس میں کوئی تبدیلی ہے. گھر اس کا بچتا ہے جو اپنی ایگو کو مائنس کر دیتا. گھر اس کا بچتا ہے جو اپنے چبھنے والے کونوں کو اندر کر لیتا ہے کہ یار میں معذرت کر دیتا. گھر اس کا بچتا ہے جو کہتا ہے کہ یار میرا ذہنی سکون نہیں ہوگا تو میں کام کیا کروں گا, چلو یار میں معاف کرتا ہوں, میں انیشیٹ کرتا ہوں, میں جا کے سب سے پہلے خود ہی معذرت کر لیتا ہوں. ہم اپنی ایگو کو بچا لیتے ہیں اور گھر کو گوا دیتے ہیں. سر میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, لاہور کا یہ واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا, اور ڈاکٹر صاحب مجھے ان کے میسیجز موبائل میں سیو ہیں. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا کہ اگر باپ کا بلینز میں بزنس ہو, ڈاکٹر صاحب بلینز میں, اور بیٹا اس کو مرڈر کروانے کے بعد جب اس کا جنازہ خود ہی پڑے تو حالت کیا ہوگی؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, میری آنکھوں اور کانوں نے زندگی میں ڈاکٹر صاحب 3 بار ایسا کاؤنسلنگ کلائنٹ لیا ہے جس میں باپ دھاڑے مار کے روتا ہوا میرے پاس آیا ہے. اور کئی ایسے بھی, اس میں 1-2 کیسز ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ شاہ صاحب 2 اٹیمپٹ وہ کر چکے ہیں مجھے مرڈر کروانے کی, میں بچ جاتا ہوں, مجھے لگتا ہے تیسری اٹیمپٹ میں مجھے میرا بیٹا مروا دے گا. سر جس کے گھر کا سکون ہی نہیں بچا, وہ صاحبان کا اگلا ٹارگٹ کیا اچیو کرے گا؟ سو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل دی سمپل لیسن, یار آج جا کے سب سے امپورٹنٹ چیز اپنا گھر بچا لو. ود اے ورڈ, آئی ایم سوری, کیا ورڈ ہے جی؟ پوری نیشن کے پاس 2 ورڈز نہیں ہیں. دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے اس کے پاس 2 ورڈز ہیں. ایک ورڈ کیا ہے, ایک لائن کیا ہے؟ تھینک یو. پیپل سے, لوگ آپ کو جگہ جگہ دنیا میں ملیں گے شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ رستہ بتا دو شکریہ ادا کرتے ہیں, رستہ دے دو شکریہ ادا کرتے ہیں, لفٹ تھوڑی دیر روکے رکھو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں, پانی پوچھ لو شکریہ ادا کرتے ہیں, اسمائل لے کے دیکھو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. بدقسمتی سے 25 کروڑ ہماری عوام ہے, یقین کیجئے دکھ سے کہہ رہا ہوں, 36 ملک میں نے دیکھے ہیں, جتنے ناشکرے لوگ اس ملک میں دیکھے ہیں کہیں نہیں دیکھے. وی آر تھینک لیس. ہم شکریہ ادا ہی نہیں کرتے, ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کسی کی مہربانی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو اللہ کا شکر گزار ہے وہ بندوں کا بھی شکر گزار ہے. سو
Having said this, please have a big round of applause for Saiban with thank you, feeling of thank you. اب یہ ذرا دیکھیے گا کئیوں کے نا بیچاروں کے نا گزارا ہے یار آپ شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتے. میں نے کہا ہے آپ ترقی کیا کرو گے؟ وہ وعدہ کر رہا ہے نیوٹن کی بات پہ سر سب کو یقین ہے. نیوٹن کے اندر جی تسی ایکشن کرو گے نا، ایکشن تیرے ایکشن ہوئے گا، درد ہوئے گی. وہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، جتنا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. ذرا ایمانداری سے سوچئے کیا آپ کی زندگی میں شکریہ ہے؟ کیا تھینک یو کا ورڈ ہے؟ کیا آپ کی زبان پہ آپ کی حرکتوں سے آپ کہیں سے ہو کے آئیں کسی کی کوئی آسانی کو پیدا کرے؟ کیا مڑ کے دیکھ کے آپ کہتے ہیں یار آئی ایم ریئلی تھینکفل فار یو، تم نے میری زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کی ہے. اینڈ دی سیکنڈ سینٹینس یہ ترقی کے لیے بول رہا ہوں آپ کی، لرن ٹو سے آئی ایم سوری. کیا کہنا جی؟ لرن ٹو سے. یار آپ کمال دیکھیے یہ جادو کا ورڈ آپ آزما کے دیکھیے. وہ شخص جو معذرت کر سکتا ہے نا اس کے دشمن تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے دشمن کم ہونے لگ پڑتے ہیں، اس پہ اللہ کا کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو معذرت کر سکتا ہے، جو معافی مانگ سکتا ہے، اس پہ اللہ اپنی رحمت کرنی شروع کر دیتا ہے، اس پہ اللہ اپنا فضل کرنا شروع کر دیتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے، پہلی چیز کے لیے تو میں نے 3 ٹیسٹ بتا دیے تھے، دوسری چیز کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں یہ 2 ورڈز اپنی زندگی میں خود اس پہ اپلائی کریں. کیا؟ لرن ٹو سے یار آئی ایم سوری. جو پیچھے ہے زندگی اس کو معذرت کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. آزما کے دیکھیے گا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ اسے دل سے کر کے دیکھیں، آپ کی فیملی لائف بہتر ہونا شروع ہوگی. لرن ٹو اکنالج کہ یار تم میرے ساتھ تب سے ہو جب میرے پاس نہ گاڑی تھی، نہ وسائل تھے، نہ چیزیں تھی. ایسی سٹوری ہے نا ہماری، ہم سب کی چیمہ صاحب جو کہانی ہے اس میں میں پیچھے 20 سال پہلے جاؤں، میری 20 سال پہلے شادی ہوئی ہے تو 20 سال پیچھے جا کے میں کھڑا ہو کے ذرا یاد کروں کہ یہ می کونگ ہے یہاں پر سر، لونگ فونگ ہے سر یا می کونگ ہے سر، لاہور والے جانتے ہیں سر، یہ چائنیز ریسٹورنٹ ہے لونگ فونگ. تو مجھے آج بھی یاد ہے یہ لونگ فونگ پہ بیگم صاحبہ میں ابھی بچے بھی نہیں ہوئے تھے، وہ موٹر سائیکل پہ آتے تھے نا تو ایک دن کلچ کی تار ٹوٹ گئی. اب کلچ کی تار ٹوٹی ہے تو میں نے اسے کہا کہ یار انہاں دے سامنے میں ہن تینوں نہیں بانا، تو اگلے اتنے جا کے کھڑی ہو جائے کیونکہ میں تو لتاں نال ریڑنی سی موٹر سائیکل پہلے، پھر گیئر پانا سی، پھر ہلکی جی کو بریک لا کے کہنا سی بہ جا. وہ کہندی ہے کس مشکل چ پی گیا. میں کہا یار وہ کر دیتے ہیں مینج. کل کی باتیں آپ سب کی کہانی بھی ایسی ہوگی. یار کوئی بندہ ایسا نہیں ادھر بیٹھا ہوگا جو پیدا ہوا ہے نا تو دائی نے آ کے کہا جی V8 بھی نال ہی آئی جائے. کوئی بندہ ایسا نہیں ادھر بیٹھا ہوا جس نے کہا جی یہ بچہ پیدا ہوا نال 5 کنال کا گھر بھی لایا جائے. مطلب میں نہیں مانتا کہ ایسا ہوا ہوگا. ایکسیپشن ہے وہ چکوال میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو باہر کہتے ہیں لیفٹین ہوا جی، کیونکہ فوج میں جاتے سارے بچے. تو ادھر کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جو خالی ہاتھ نہیں آیا. کل کی بات آپ ذرا مڑ کے دیکھیے اور اپنی زندگی میں یہ شکر گزاری لے کے آئیے کہ یار تم میرے ساتھ چلتے 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 آج دیکھو اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ نے ہمیں اولاد بھی دے دی ہے، وسائل بھی دے دی ہیں، گھر بھی دے دیا ہے، گاڑی بھی دی، کاروبار بھی ہے، لوگ بھی عزت کرتے ہیں، اللہ نے پردہ بھی ڈالا ہوا ہے گناہوں پہ. شکر کہاں پر ہے؟ شکر ہے ہی کوئی نہیں.